السلام علیکم ناظرین، ہارر اردو پوائنٹ کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ تو چلیے سنتے ہیں کہ آگے کالا جادو میں کیا ہوتا ہے۔ مول چند کو واقعی مجھ سے عقیدت ہو گئی تھی۔ دوسرے دن دوپہر 2:30 بجے میرے پاس آ گیا۔ اس کی دستک سے میں سمجھ گیا تھا کہ وہی ہو سکتا ہے۔ چہرہ کسی قدر اترا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر افسردگی سے ہاتھ ماتھے پر رکھ دیے۔ کہو مول چند، خیریت ہے؟ خیریت نہیں ہے مہاراج۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ ریاست کے پاس گئے تھے ہم لوگ، پھر وہ نہیں مان رہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری بڑی بے عزتی کی انہوں نے۔ کہا دال بھاجی کھانے والے ہندو 6 دن مسلمانوں کا کیا مقابلہ کریں گے؟ ابھی لڑائی چل لے دو، نتیجہ سامنے آنے والا ہے۔ میرے ساتھ کے دوسرے تو بگڑ گئے۔ میں نے خود کو سنبھالے رکھا۔ میں نے کہا مجھے اور گالیاں دے لے مہاراج، مگر انسانوں کا خون بہنے سے روکیں۔ کیا کہا انہوں نے؟ کہا انسانوں کے خون کی بات نہ کرو، ہندوؤں کے خون کی بات کرو، شاید تمہیں پتا چل گیا ہے۔ کیا؟ میں نے پوچھا۔ ہمیں تو بس یہی پتا چلا مہاراج کے کنور ریاست نے اسلحہ منگوایا ہے۔ اب پتا چلا ہے کہ کہیں سے کچھ آدمی بھی آ رہے ہیں جوالا پور کے ہندوؤں سے مقابلہ کرنے۔ کنور صاحب پورا بدلہ لینے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ وہ آخر بات کیا ہوئی؟ کہنے لگے مسلمانوں کو نقصان پورا کر دو، ہر زندگی کی قیمت ادا کر دو، ورنہ تمہیں بتائیں گے کہ جوالا پور ہندوؤں سے خالی ہوتا ہے یا مسلمانوں سے۔ بس یہ آخری بات تھی۔ گویا وہ نہیں مانے۔ یہی بات ہے مہاراج، مول چند نے افسردگی سے کہا، پھر بولا سارے کیے دھرے پر پانی پی رہے مہاراج۔ ہمارے ساتھ جو گئے تھے اب وہ افسوس کر رہے ہیں کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے۔ ریاست علی خان شاید اسے ہماری کمزوری سمجھ رہے ہیں۔ ان کا دماغ تو پلٹتا ہی جا رہا ہے مہاراج۔ کیا کرنا چاہتے ہیں وہ؟ بس ابھی سوچ رہے ہیں، بات کچھ بگڑتی نظر آ رہی ہے۔ نہیں بگڑے گی، فکر مت کرو، بندگان خدا کا خون بہانے کا حق کسی کو نہیں ہے، ریاست علی خان کو بھی نہیں ہے۔ انہیں بھائی جارہ کمیٹی سے اتفاق کرنا پڑے گا۔ مگر کیسے مہاراج؟ ذرا ان کی رہائش گاہ کا پتہ بتاؤ، میں نے کہا، اور مول چند نے مجھے پتہ سمجھا دیا۔ پھر بولا اب جائیں گے مہاراج؟ ہاں، میں نے بڑے یقین سے کہا۔ آپ حکم دے تو ہم بھی چلیں؟ نہیں مول چند، تم اپنے گھر جاؤ، میں تمہاری توہین نہیں چاہتا۔ ریاست علی خان اگر ایسے آدمی ہیں تو دوبارہ تمہیں دے کر سوچیں گے کہ تم ان سے ڈر گئے ہو۔ ٹھیک ہے مہاراج، مول چند نے کہا، پھر وہ چلا گیا۔ اکرام نے کہا کنور صاحب بہت مغرور معلوم ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہو جائیں گے، میں نے کہا۔ پھر کیا ارادہ ہے؟ عصر کے بعد چلیں گے، میں نے جواب دیا۔ نماز عصر سے فارغ ہو کر میں نے اکرام کو ساتھ لیا اور مسجد سے باہر نکل گیا۔ راستہ طے کرتے ہوئے ایک ذرا سی تبدیلی یہ نظر آئی کہ اب سڑکوں پر اکا دکا لوگ چلتے پھرتے نظر آ رہے تھے، جبکہ اب سے پہلے جوالا پور شہر خاموشہ لگتا تھا۔ وہ ریاست علی خان کی حویلی پہنچ گئے۔ قلعہ بنا رکھا تھا انہوں نے حویلی کو، طرز تعمیر بھی قلعے جیسا تھا۔ دروازے پر 2 مسلح آدمی کھڑے تھے، مگر دروازہ کھلا تھا۔ جی فرمائیے، انہوں نے مجھے گھور کر پوچھا۔ کنور ریاست علی خان سے ملنا ہے۔ ہندو ہیں یا مسلمان؟ الحمدللہ ہم دونوں مسلمان ہیں۔ جاؤ کنور صاحب کے پاس لے جاؤ، ایک پہرے دار نے دوسرے سے کہا۔ دوسرا میرے قریب آ کر بولا تلاشی دو۔ کیسی تلاشی؟ اکرام بولا ہاتھ اوپر اٹھا دو، دیکھنا ہے کہ تمہارے پاس ہتھیار تو نہیں ہے۔ دیکھ لو بھائی، جلدی کرو، میں نے بیزاری سے کہا۔ پھر وہ شخص ہمیں اندر لے گیا، سامنے کے حصے سے گزر کر اندرونی حصے میں داخل ہوئے، پھر ایک خوبصورت کھلے حصے میں نکل آئے جہاں سرخ اینٹوں کا فرش تھا۔ گملے سجے ہوئے تھے، ان میں طرح طرح کے پھول مہک رہے تھے۔ درمیان میں کنور صاحب باریک ململ کا کرتا اور لٹے کا پاجامہ زیب تن کیے ایک خاص قسم کی آرامدہ کرسی پر نمدراز تھے۔ سامنے پیچوان رکھا ہوا تھا جسے خمیرے کی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ سرخ و سفید چہرے اور اچھی صحت کے مالک روایتی قسم کے نواب نظر آ رہے تھے۔ سرکڑے سے بنی میز پر خاص دان رکھا ہوا تھا اور کنور صاحب کے ہونٹوں پر پان کی دھڑی نظر آ رہی تھی۔ آس پاس بہت سے موڑے پڑے ہوئے تھے، جن میں سے 4 پر 4 افراد بیٹھے تھے، باقی خالی تھے۔ ویسے حویلی میں خوب چہل پہل تھی، یہاں تک آتے ہوئے کوئی 20-25 افراد نظر آئے تھے۔ کنور صاحب نے ہمیں دیکھ کر کسی خاص رد عمل کا اظہار نہیں کیا، البتہ سوالیہ نظروں سے ادھر دیکھتے رہے، یہاں تک کہ پہرے دار ہمیں لے کر ان کے قریب پہنچ گیا۔ میں نے بآواز بلند سلام کیا، جس کا جواب ملا۔ اس کے فوراً بعد پہرے دار نے کہا قدم بوسی کے لیے حاضر ہوئے یہ 2 حضرات، حکم کے مطابق حاضر خدمت کیا۔ جاؤ۔ کنور صاحب نے الٹے ہاتھ سے اشارہ کیا اور پہرے دار سر جھکا کر چلا گیا۔ کنور صاحب سوالیہ نظروں سے ہمیں دیکھنے لگے۔ سبحان اللہ، لگتا ہے دربار اکبری میں آ گئے، بلکہ حاضری کی اجازت عطا کر کے وہاں بھی شاید مہمانوں کی کچھ پذیرائی کی جاتی ہو، بس اتنا فرق محسوس ہوتا ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرے الفاظ کو محسوس کر لیا، سمجھ لیا گیا، ناگواری کے اثرات نمودار ہوئے۔ پھر نخوت بھرے لہجے میں کہا گیا موڑے گھسیٹو اور بیٹھ جاؤ۔ چلو اکرام بیٹھ جاؤ، میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ ہم دونوں بیٹھ گئے۔ کون ہو اور کیوں آئے ہو؟ کنور صاحب نے کہا بندگان خدا ہیں، بندگان خدا کی جان بخشی کرانے آئے ہیں، میں نے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ جوالا پور میں داخل ہوئے تو عجیب حال دیکھا، ملال ہوا، جو بھی مر رہا ہے انسان ہے، چاہے کوئی مذہب ہو اس کا، آپ صاحب اقتدار ہیں، بہتری تلاش کیجئے۔ جوالا پور میں کہاں سے داخل ہوئے؟ یہاں کے رہنے والے تو نہیں ہو تم؟ کنور صاحب نے پوچھا۔ ہاں، کہیں اور سے آئے تھے، اسٹیشن پر اترے تو پتا چلا کہ یہاں تو کشت و خون کا بازار گرم ہے۔
بازار تو اب گرم ہوگا، ذرا آگے دکھنا۔ ہوا کھسک رہی ہے لالوں کی، اب ناک رگڑنے آ رہے ہیں وفد لے کر بھائی چارہ کمیٹیاں بنا بنا کر۔ 1-2 روز کی بات ہے، پھر شروع ہوگا کھیل۔ کنور صاحب نے بے رحمی سے کہا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ یہاں نہ گھڑ دوڑ نہ میدان، جو ہوگا سامنے آ جائے گا، مگر تم بہت پریشان لگ رہے ہو۔ یہاں پھنس گئے تو تمہارے باہر نکلنے کا بندوبست کیا جا سکتا ہے۔ آئے کہاں سے ہو اور جوال پور کس کام سے آئے تھے؟ جو کھیل آپ شروع کریں گے کنور صاحب، اس میں ایک بھی مسلمان کی جان نہیں جائے گی۔ میں نے ان کا سوال نظر انداز کر کے کہا، کوشش تو پوری کریں گے ایسا نہ ہو، مگر ہے جب 2 مرغے لڑیں تو زخم تو آئیں گے۔ انسانوں کی بات کر رہا ہوں کنور صاحب، میں نے کسی قدر غصے لہجے میں کہا۔ اما تو تم کیوں دبلے ہو رہے ہو شہر کے اندیشے سے؟ تمہارے بال بچے بھی ساتھ ہیں کیا؟ اس لیے کنور صاحب کہ آپ نے اپنی حویلی کو قلعہ بنا لیا ہے۔ آپ ان کے بارے میں نہیں سوچ رہے جو مر رہے ہیں، راتوں کو جاگ رہے ہیں، فاقہ کشی کر رہے ہیں۔ لڑائی ہم نے شروع نہیں کی۔ آپ جوالا پور کے رئیس ہیں، آپ پر فرض عائد ہوتا ہے کہ آپ اپنے لوگوں کی مدد کریں۔ کیا کریں؟ وہ کتے کا پلہ جوالا پور کو مسلمانوں سے حالی کرا کے اسے بھوانی کنڈ بنانا چاہتا ہے، بنانے دیں اسے۔ مگر وہ لوگ اپنی غلطی کا احساس کر کے آپ کے پاس آئے تھے۔ ہم نے کہہ دیا نقصان پورا کریں، مسلمانوں کا مان جائیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکے گا۔ ہم جانتے ہیں یہ ہو سکے گا، سمجھے؟ گھر لوٹیں گے سسروں کے اور ہم نقصان پورا کریں گے۔ کنور صاحب پرجوش لہجے میں بولے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کنور صاحب کہ یہ نفرت کا کھیل گجناتھ سیوک کا شروع کیا ہوا ہے۔ تو جوالا پور کے ہندو کس کے بل پر اچھل رہے ہیں؟ اسی کے نا؟ نواب صاحب نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ وہ جارحانہ انداز میں بول رہے تھے، لیکن میں نہایت حلیمی سے انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے کہا، اور آپ یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کنور صاحب کے گرج ناتھ سیوک کالے علم کا ماہر ہے۔ وہ گندے علم والا ان لوگوں کو اپنی گھناؤنی قوتوں سے متاثر کر کے یہ سارے عمل کرا رہا ہے۔ آپ کو اصل میں تفصیل نہیں معلوم۔ اس وقت گرج ناتھ نے جوالا پور کو اپنی گندگی کا مسکن بنانے کے لیے یہ ضروری سمجھا کہ مسلمان یہاں سے دور ہٹ جائیں۔ دیکھیے کنور صاحب، یہ تو طے شدہ بات ہے کہ جس شہر کے کسی بھی گوشے میں اللہ کا نام خشوع و حضور سے لیا جائے، وہاں گندے علم کی پرورش ناممکن ہے۔ ہندوؤں نے گرج ناتھ سیوک کے اشارے پر جو کچھ شروع کر رکھا ہے وہ اچھا نہیں ہے، لیکن اسے ختم کرنے کے لیے اگر کچھ سمجھداروں نے کوشش کی تو آپ کو ان کوششوں کی پذیرائی کرنی چاہیے۔ میں آپ کو دعوے سے یہ تفصیل بتاتا ہوں کہ اس نے اپنے کالے علم کے 2 پتلے جوالا پور کے جوالا چوک کے درمیان زمین میں دفن کیے، اور پھر جب لوگ ان پر سے گزرے تو ان کے دلوں میں نفرتیں بیدار ہوئیں اور یوں اس فساد کا آغاز ہوا۔ لیکن وہ پتلے اب وہاں سے نکال کر پھینک دیے گئے ہیں، چنانچہ ایک دم ہی اس کے اثرات ختم ہونے لگے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اب کافی دن تک اس بات کا امکان نہیں ہے کہ مزید فساد ہو، جب تک کوئی دوسری کوشش نہ کرے۔ میری رائے ہے کنور صاحب کہ آپ مول چند کی پیشکش کو قبول کر لیں، اس سے امن و امان کے سلسلے میں ضرور بات کریں۔ کہانی اچھی ہے میاں صاحب، لگتا ہے ہندوؤں سے کچھ لے دے کہ تمہیں اس کام کے لیے آمادہ کیا گیا ہے۔ بہرحال جو کچھ بھی ہے، لیکن ہم نے جو بات کہہ دی سو کہہ دی۔ مسلمانوں کا نقصان پورا کر دیا جائے، جھگڑا ختم ہو جائے گا، نہیں تو پھر بات بہت آگے بڑھ جائے گی۔ ارے ایک بات ہو تو کہیں، گرج ناتھ سیوک کو ہم نے تو اپنے سر پر نہیں بٹھا لیا، کالے علم کا ماہر ہے، ہم پر آزمائے گا اپنا کالا علم، دیکھ لیں گے اسے۔ ہم پر آزمائے گا اپنا کالا علم، دیکھ لیں گے اسے۔ ان لوگوں کو ہی اس کے کالے علم کا شکار ہونا تھا۔ جاؤ، ہماری زمین پر مندر بن گیا جادو کا، توڑ دو بھائیو، زمین تو تمہاری ہے، سارے ہندوؤں کو پتا ہے۔ ارے ہماری زمین پر سے مندر ہٹا لو، چلو سارا جھگڑا ختم کر دیں گے، کیا سمجھے؟ مندر توڑنے کی کوشش تو آپ لوگوں نے بھی کی تھی کنور صاحب، کیوں نہ توڑ دیا؟ دیکھو میاں کے گھر دروازے پر پہنچے ہو، عزت سے اندر بلا لیا ہے، آپ جوتوں سمیت آنکھوں میں اترنے کی کوشش مت کرو، سمجھے؟ جاؤ چلو۔ دوسری شرط رکھ دی ہم نے، وہ مندر توڑ دو، ہم مول چند کی بات مان لیں گے۔ مول چند کی زمین پر بھی تو مسجد آباد ہو گئے کنور صاحب، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں کہانی سنی تو ہے ہم نے بھی، دیکھیں گے ذرا وہاں بھی جا کر۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ اس مسجد سے اٹھنے والی اذان کی آوازیں جگہ جگہ سنی جا رہی ہیں۔ ہم نے خود کئی بار سنی ہے۔ پہلی بار کنور صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک نے باختیار کہہ دیا۔ کنور صاحب کہنے لگے، ٹھیک ہے، یہ بات بھی ہے، ذرا انہی سے ملیں گے جن کی آواز اس مسجد سے ابھرتی ہے اور جن کے چرچے جوالا پور میں ہونے لگے ہیں۔ ان سے ملنے کے بعد یہ فیصلہ کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ میں نے کسی قدر مطمئن ہوتے ہوئے کہا، بہرحال کنور صاحب میں بڑی امیدیں لے کر آیا تھا آپ کے پاس۔ میرا خیال میں انسانی خون بہنے سے رکنا چاہیے۔ آپ جو کچھ بھی کریں جلد فیصلہ کر لیں، یہ بہتر ہوگا کہ امن کمیٹی بن جائے، انسانی زندگی خطرات سے نکل آئے۔ دیکھیں گے، سوچیں گے، کنور صاحب نے کہا، پھر اپنے ایک ساتھی سے بولے، اماں حق صاحب ذرا چلے تو کسی وقت جان علی کی مسجد دیکھیں کیا قصہ ہے۔ ضرور قبلہ، مگر سوچ لیجئے۔ کیا؟ مول چند کے باغ میں ہے وہ۔ تو پھر اماں ڈرتے ہو 10-20 لونڈے لے کر چلیں گے، کیا کرے گا وہ بیٹا ہمارا؟ پھر بھی کافر ہے، ہوشیار رہنا ضروری ہے۔ اماں چھوڑیے حق صاحب، اس طرح ڈرے تو جی لیے اس دنیا میں۔ ہاں بھائی میاں، کوئی اور خدمت ہمارے لیے؟ نہایت شکریہ، یہی عرض لے کر حاضر ہوا تھا، اجازت مرحمت فرمائیے۔ اٹھو اکرام، میں اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھو بیٹھو، کچھ کھا پی کر جاؤ۔
آتے ہی ایسے باتیں شروع کر دی جنہوں نے جان جلا دی. اپنی باتیں ہو ہی نہیں سکی. یا کس کے پاس آئے تھے؟ کوئی رشتہ داری ہے؟ ہاں، جوالا پور کے تمام مسلمانوں سے رشتہ ہے. سب کی بہتری اور سلامتی کی دعائیں کرتا ہوں. اللہ حافظ. میں نے مسکراتے ہوئے کہا. واپسی کے لیے پلٹ پڑا. کنور صاحب دیکھتے رہ گئے تھے. باہر نکل آیا. حویلی سے باہر نکلا. پھر اکرام کے ساتھ مول چند کے باغ کی جانب چل پڑا. اکرام خاموش تھا. کچھ فاصلے پر آ کر اس نے کہا. بڑا ناگوار اثر چھوڑا ہے اس شخص نے ذہن پر. ہاں، خود پرستی کا شکار ہے. بد اخلاق بھی ہے. ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. مانے گا نہیں. مان جائے گا. لگتا تو نہیں ہے. ٹھیک ہو جائے گا اکرام میاں، فکر مت کرو. آپ نے اس کے تعویذ کے بارے میں کچھ اندازہ لگایا؟ اکرام نے کہا اور میں چونک کر اسے دیکھنے لگا. مجھے ہنسی آ گئی. واہ اکرام میاں، اب تو تم بھی ان باتوں پر بڑی گہرائی سے سوچنے لگے ہو، ان پر غور کرنے لگے ہو. صحبت صالح جو مل گئی ہے. اکرام نے بھی مسکرا کر کہا. ایسی باتیں نہ کیا کرو اکرام میاں. میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا. کیوں، غلط کیا ہے اس میں؟ ویسے تعویذ والی بات رہ گئی. کسی بزرگ نے نظر کرم کر دی ہوگی. کالے سحر کا عمل بے شک سخت ہوتا ہے کیونکہ اس میں شیطان شریک ہوتا ہے، لیکن اللہ کے کلام سے ٹکرانے کی قوت کائنات میں کسی کو حاصل نہیں. شاید کنور صاحب اسی پر کرتے ہیں. یہ اس کی خوبی ہے. تعویذ کی؟ نہیں، کنور کی. کیوں؟ عقیدے کی پختگی بڑی چیز ہوتی ہے. بعض اوقات اس کے نتائج بےحد اہم نکل آتے ہیں. اور پھر کیوں نہ ہو، عقیدہ ہی تو ایمان ہے. اگر وہ کسی مرد حق کے دیے ہوئے تعویذ پر اتنا عقیدہ رکھتا ہے تو یقین کرو اسے کبھی مایوسی نہ ہوگی. تمہیں پوری کہانی پر غور کرنا چاہیے. مثلا بھائی مول چند نے تمہارے سامنے سنائی تھی. کہانی تو مجھے یاد ہے، لیکن تم کون سے پہلو کی طرف اشارہ کرے اس کا اندازہ نہیں ہو سکا. تمہارے سوال ہی کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. یعنی کہ تعویذ؟ ہاں، گرج ناتھ سیوک نے جادو کا مندر تعمیر کر ڈالا جسے کنور کے لاتعداد آدمی گن چلا کر نہیں توڑ سکے. اس کے علاوہ مول چند نے اور بھی کہانیاں سنائی، جیسے سوریہ کرن کا معاملہ. اس سے کیا تاثر ظاہر ہوتا ہے؟ یہی کہ وہ کالے جادو کا ماہر شخص بے خطرناک ہے. بے شک وہ کالے جادو کا ماہر کنور ریاست علی خان کے اس تعویذ سے خوف زدہ ہے. وہ اسے خود حاصل نہیں کر سکتا، اس کے لیے مول چند کی مدد حاصل کرنا چاہتا تھا. وہ اسے خوف زدہ ہے. اس کا بس اس کے بغیر ریاست علی خان پر نہیں چل سکتا. سمجھ گیا. اکرام نے گردن ہلاتے ہوئے کہا. پھر بولا. مگر وہ مغرور شخص مجھے پسند نہیں آیا. اس کے اندر جو خود سری ہے وہ اسے ضرور نقصان پہنچائے گی، چاہے اسے کتنے ہی تعویذوں کا سہارا حاصل ہو. نہیں اکرام، بے ضرر آدمی ہے. میرا مطلب ہے ان حالات سے متاثر ہو کے انتقام لینے پر تل گیا ہے. لیکن سمجھ جائے گا. ایسے لوگ ذہن کے کچے ہوتے ہیں جو دماغ کی بجائے دل سے سوچتے ہیں. ایک بات اس کے دل کو لگ گئی، سو سمجھ لو لگ گئی. مول چند کو کیا جواب دیں گے؟ اکرام نے سوال کیا اور مجھے پھر ہنسی آ گئی. اسے کہیں گے کنور ریاست علی خان مان گئے، دوبارہ کمیٹی لے کر ان کے پاس جاؤ، وہ تم سے تعاون کریں گے. میں نے پورے اعتماد کے ساتھ کہا اور اکرام چونک کر میری صورت دیکھنے لگا. پھر بولا. لیکن آخر کیسے؟ میرا مطلب ہے کہ مول چند. اکرام بات پوری نہیں کر پا رہا تھا. بھائی کنور سے بات ہوگی ہماری، وہ آئے گا مسجد میں ہم سے ملاقات کرنے، اسے سمجھا بجھا دیں گے. اپنا گھر تھا، اس کی چمک دمک تھی. کمزور انسان کے اندر غرور پیدا ہو ہی جاتا ہے. وہاں نہیں مانا ہماری بات، اللہ کے گھر میں آ کر تو مان لے گا. اکرام نے کوئی جواب نہیں دیا. بہت بڑا دعویٰ کر دیا تھا میں نے، لیکن اکرام کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی وہ اس سے انخراف کرے. مول چند کے باغ پہنچ گئے یا مسجد میں آ گئے، اس کے معاملات میں مصروف ہو گئے. مغرب کی نماز پڑھی، دیے جلا دیے اور میرا انتظار کرنے لگے. نماز ختم ہوئی، آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں گزرا تھا کہ مسجد کے دروازے پر دستک ہوئی. میں نے اکرام کو اشارہ کیا. اکرام نے دروازہ کھولا. سلام و دعا کی آوازیں ابھری. میں بھی سامنے آ گیا تھا. باقی باہر کافی افراد تھے. سب سے آگے کنور ریاست علی خان صاحب اپنے 4 گرکوں کے ساتھ تھے. میں نے انہیں اندر آنے کی دعوت دی. تمام ہی لوگ جوتے اتار کر اندر آ گئے تھے. کنور ریاست علی خان ان کے 4 ساتھیوں کی آنکھیں حیرت سے پھٹی ہوئی تھی. وہ عجیب سی کیفیت کا شکار نظر آ رہے تھے. پھر انہوں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا. آپ تشریف لائیے کنور صاحب، میں آپ کا انتظار کر رہا تھا. کنور ریاست علی خان نے بڑی عقیدت سے جھک کر مجھ سے مصافحہ کیا اور کہنے لگا. حضور، آپ نے تو ہمیں سمندر میں ڈبو دیا. بخدا کتنی ندامت ہو رہی ہے. بخدا کیا ہم یہ داغ اپنی پیشانی سے دھو سکیں گے؟ وہ آپ تھے جو خود چل کر ہمارے پاس آئے تھے. میاں عبدالحق، غفور احمد، آپ دونوں نے بالکل درست کہا تھا. ہم ہی کور چشم تھے جو اس نیک روح کو نہ پہچان سکے. حضور بڑی داستانیں سن رہے ہیں آپ کے بارے میں. تو حملہ بھی ہوا تھا اس مسجد پر، راتوں رات یہ تعمیر ہوئی تھی، آپ نے اس میں اذان دی تھی. اس غلطی کو معاف بھی کیا جا سکتا ہے. کیا میاں؟ ہمیں شرمندگی ہے. گردن ہم ہے ہماری آپ کے سامنے. کنور ریاست علی خان ایک دم موم ہو گئے تھے. میں نے ان کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا. بخدا، نہ مجھے آپ سے کوئی شکایت ہے نہ اس شکایت کا کوئی جواز. اب آپ مجھے کانٹوں میں گھسیٹ رہے ہیں. تشریف رکھیے. خانہ خدا میں تو ہر شخص کی گنجائش ہے، لیکن بس ایک عرض ہے جو آپ سے کرنا چاہوں گا. تمام لوگ سینے مسجد میں بیٹھ گئے اور میں ان کے سامنے بیٹھ گیا. کنور کی گردن عقیدت سے جھکی ہوئی تھی. آپ نے دیکھا کنور صاحب، یہ مول چند کا باغ ہے، اس میں مسجد تعمیر ہوئی ہے، مگر خانہ خدا کا دروازہ بند تھا. آپ کے تعاون سے میں یہ دروازہ کھولنا چاہتا ہوں، ہر نمازی کے لیے. مول چند کے سینے پر سانپ لوٹ رہے ہوں گے یہ سن کر. کنور صاحب نے کہا. نہیں کنور صاحب، وہ کہتا ہے اس پورے باغ کے گرد مسجد کا احاطہ تعمیر کر لیا جائے.
وہ اسے مسجد کی نظر کرتا ہے۔ مول چند، ہاں، خانہ خدا میں جھوٹ کا گزر نہیں۔ میں نے کہا۔ کنور ریاست علی خان کا چہرہ بدل گیا۔ ان پر ان الفاظ کا بے حد اثر ہوا تھا۔ بمشکل انہوں نے کہا، مول چند نے یہ کہا تو اس سے جھگڑا ہمیشہ کے لیے ختم۔ اس نے پہلی بار اپنے لیے عزت کا مقام پیدا کیا ہے۔ آپ کے سامنے اقرار کر رہا ہوں، میری طرف سے اس دشمنی کا دروازہ بند ہو گیا۔ اور حضور قبلہ، یہ افراد جو میرے ساتھ آئے ہیں اور میں خود یہاں سے بابو مول چند کے گھر جائیں گے۔ میں اسے کہوں گا، یہ میری بھائی چارہ کمیٹی ہے۔ میں جوالا پور کے ہندوؤں کے ساتھ امن چاہتا ہوں۔ اس نے اتنی بڑی بات کہی ہے تو میں اسے ضرور گلے لگاؤں گا۔ جزاک اللہ، میں نے مسرور لہجے میں کہا۔ مگر حضور، آپ نے مجھے معاف کر دیا۔ میں نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنے دروازے پر آپ کی توہین کی، اس کی معافی چاہتا ہوں۔ بخدا مجھے یا اکرام میاں کو اس کا کوئی احساس نہیں۔ بے حد شکریہ، میں عشاء کی نماز یہاں پڑھتا، لیکن اس سے پہلے میں بابو مول چند کے پاس جانا چاہتا ہوں تاکہ اس نیک عمل کا آغاز ہو جائے۔ ضرور کنور صاحب، نیک کام میں دیر نہیں ہونی چاہیے۔ وہ سب احترام سے رخصت ہو گئے۔ اکرام عقیدت بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، اور تم نے جو کہا تھا وہ ہو گیا مسعود بھائی؟ ہاں، بفضل تعالیٰ اب امن قائم ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم اطمینان سے گرج نات کی مشقیں کسیں گے، میں نے پرخیال لہجے میں کہا۔ دلچسپ واقعات ہے، لطف آ رہا تھا۔ سب کچھ بھول کر اب ان واقعات میں دلچسپی لے رہا تھا۔ ابھی تو بہت سے مراحل تھے جن سے گزرنا تھا۔ اکرام بھی اب بہت سنبھل گیا تھا۔ ویسے اس نے ایک اچھا ساتھی ہونے کا ثبوت دیا تھا، کسی لمحے میں لیے تکلیف دہ ثابت نہیں ہوا تھا۔ دوسرے دن چڑھے مسجد کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں اکرام باہر آئے تو کنور ریاست اور مول چند کو کھڑے پایا۔ کنور صاحب نے سلام کیا اور مول چند نے دونوں ہاتھ جوڑ کر پیشانی سے ٹکا دیے۔ تم دونوں کو ساتھ دے کر بہت خوشی ہوئی ہے مجھے، میں نے مسکرا کر کہا۔ برسوں سے دلوں پر لدا بوجھ اتر گیا مہاراج۔ آپ کے چرنوں کا یہاں آنا ہمارے لیے تو بڑا بھگوان رہا، مول چند نے عقیدت سے کہا۔ دوسروں کو بھی ایسے ہی ملا دو، آپ کا آشیرواد لینے آئے ہیں۔ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، مجھے خبر دیتے رہنا، میں نے کہا۔ ہم تو آپ ہی کی رہنمائی کے طالب رہیں گے شاہ صاحب، ہمیں اجازت دیں کہ آپ کے پاس حاضری دی جاتی رہے۔ کنور ریاست نے کہا، ہاں ہاں، کیوں نہیں، تم لوگ جب چاہو آ سکتے ہو۔ مسجد کے دروازے کھول دیں مہاراج، نمازیوں کو نماز کے لیے بلائیں، اب یہ میرا نہیں آپ کا باغ ہے۔ مول چند بولا، وہ بھی کھل جائیں گے۔ مول چند، ویسے بھی تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ حکم مہاراج۔ تمہارا تعلق ہندو دھرم سے ہے، ہندو دھرم کی اپنی روایات ہیں۔ یہ کالا جادو تو نہیں ہے جبکہ گرج ناتھ کالے جادو کا پرچار کر رہا ہے۔ جوالا پور کے ہندو اپنا دھرم چھوڑ کر کالے دھرم کے پیروکار کیوں بن رہے ہیں؟ تم نے ان سے پوچھا کہ وہ کالے دھرم کو کیوں اپنا رہے ہیں؟ مول چند سوچ میں ڈوب گیا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے کہا، میں انہیں سمجھاؤں گا مہاراج۔ ہاں، یہ بات انہیں بتاؤ، بہت ضروری ہے۔ وہ لوگ چلے گئے۔ اب میرے دل میں ایک اور خیال آیا۔ اکرام کو میں نے ساتھ نہیں لیا کیونکہ یہ مناسب نہیں تھا، لیکن اس دن پہلی بار میں نے مسجد کے اس عقبی ویران گوشے کا رخ کیا جس کے بارے میں میرا خیال تھا کہ ادھر آبادی ہے۔ وہیں سے ہمارے لیے کھانا پک کر آتا تھا، وہیں سے ہماری ضرورتیں پوری ہوتی تھی۔ میں آہستہ آہستہ اس سمت پہنچ گیا۔ سرخ اینٹوں کا ایک در بنا ہوا تھا جس میں دروازہ لگا ہوا تھا۔ میں اس دروازے کے پاس پہنچ گیا۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ میں نے مدھم آواز میں کہا۔ چند لمحات تک کوئی آواز نہ سنائی دی، مگر پھر ہلکی ہلکی آہٹیں ابھری اور بند دروازہ کھل گیا۔ خوشبو کے کئی جھونکے آئے، میری نظر سامنے اٹھ گئی۔ تھوڑا سا کچا راستہ تھا، اس کے بعد 3 سیڑھیاں تھی۔ اوپر ایک وسیع دلان نما جگہ تھی جہاں 3 قبریں نظر آ رہی تھی، ان پر گلاب کے تازہ پھول پڑے ہوئے تھے۔ ایک سمت اگردان سے ہلکا ہلکا دھواں نکل رہا تھا جس سے بڑی مسحور کن خوشبو اٹھ رہی تھی۔ بائیں سمت 3 در بنے ہوئے تھے جن کے دوسری سمت تاریکی تھی۔ میں آگے بڑھا، سیڑھیوں سے نیچے جوتے اتارے اور پھر قبروں کے قریب پہنچ کر دوزانوں بیٹھ گیا۔ فاتحہ پڑھی، چند لمحات خاموشی اختیار کی، پھر آہستہ سے اٹھ گیا۔ کسی وقت عقب سے آواز آئی، السلام علیکم۔ چونک کر پلٹا تو ایک عمر رسیدہ شخص کو بیٹھے ہوئے پایا۔ جواب دیا تو وہ فوراً بولے، بیٹھو۔ میں دوبارہ بیٹھ گیا۔ کہو، کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی یہاں؟ انہوں نے پوچھا۔ عنایات کا شکر گزار ہوں، میں نے کہا۔ فرض میزبانی تھا، وہ بولے۔ ایک اجازت لینے حاضر ہوا تھا۔ کہو، کیا نمازیوں کے لیے مسجد کا دروازہ کھولا جا سکتا ہے؟ بزرگ نے عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھا، پھر بولے، خانہ خدا پر کسی کی آمد کی پابندی لگانا ہمارے لیے کیسے ممکن ہے؟ مسجد نمازیوں کے لیے ہی تو ہوتی ہے، بھلا نمازیوں پر اس کے دروازے کیسے بند کیے جا سکتے ہیں؟ میں یہی اجازت لینے حاضر ہوا تھا۔ طویل عرصے سے مسجد غیر آباد تھی اور آپ یہاں فروکش، یقیناً اب آپ کو زحمت ہوگی۔ میاں کیسی باتیں کرتے ہو؟ خانہ خدا کے دروازے بھلا عبادت گزاروں پر کیسے بند کیے جا سکتے ہیں؟ رہی ہماری بات تو ہمارا ہی حجرہ الگ تھلگ ہے، ہم ذرا اسے اور محفوظ کر لیں گے، اس میں اجازت کی ضرورت نہیں۔ ویسے عزیزی، تمہیں کچھ تکلیفیں ہوتی ہوں گی یہاں جن کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ نہیں محترم، میں خود آپ کی عنایات کا شکر گزار ہوں، میرے لیے کوئی رہنمائی فرما دیجیے۔ اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تمہیں تمہارے مقاصد میں کامیاب کرے، بزرگ نے جواب دیا۔ میں ایک بار پھر جنبش کر کے اٹھا تو بزرگ خود بھی اٹھ گئے، کہنے لگے، جب تک یہاں قیام ہے مسعود میاں، کوئی ضرورت ہو تو بلا تکلیف کہہ دینا، ہمیں تو غم ہے کہ صحیح طور پر میزبانی نہ کر سکے۔
میں نے کچھ اور کلمات کہے جن سے شکر گزاری جھلکتی تھی اور اس کے بعد خاموشی سے وہاں سے پلٹ آیا۔ کچھ دیکھنا کچھ سوچنا مناسب نہیں تھا، بات تو پہلے ہی سمجھ میں آ گئی تھی۔ اکرام کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دی، اس سے کہا کہ مسجد کا دروازہ کھول دے۔ حالات میں کوئی تبدیلی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ سامنے کا علاقہ مسلسل سنسان تھا، لیکن اب تو نہ گولیاں چلنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی اور نہ ہی کوئی ہاہاکار کانوں تک پہنچی تھی۔ ایک عجیب سا سکوت چھایا ہوا تھا، لیکن میرے نمائندے مسلسل مجھ سے رابطہ رکھے ہوئے تھے۔ مول چند نے آ کر بتایا کہ حالات بالکل پرسکون ہے، کسی محلے میں کوئی فساد نہیں ہوا ہے۔ امن کمیٹی نے ہندوؤں اور مسلمانوں کو بھائی چارے کا سبق دیا ہے، اس کا نتیجہ کم سے کم یہ تو نکلا ہے کہ کسی نے کسی پر حملہ نہیں کیا۔ پورے جوالا پور میں کسی ایسے واقعے کی اطلاع نہیں ملی۔ یہ بات بڑی دل خشکن تھی اور میں بڑا مطمئن تھا۔ نمازیوں نے ابھی تک جان علی کی مسجد کا رخ نہیں کیا تھا، شاید ڈر یا خوف تھا، لیکن اس شام مغرب کی نماز میں کنور ریاست علی 15-20 افراد کے ساتھ پہنچے تھے۔ میں اذان سے فارغ ہوا تھا کہ میں نے ان لوگوں کو اندر داخل ہوتے دیکھا۔ وضو کرنے بیٹھ گئے، خاموشی سے پہلے مغرب کی نماز پڑھی، اس کے بعد مجھ سے سلام دعا کی۔ پھر کنور ریاست علی نے مجھے صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، حضور قبلہ شاہ صاحب، یہ 4 دن تو بڑے پرسکون گزرے ہیں۔ وہ ابھی جوالا پور کے بازاروں میں دکانیں وغیرہ نہیں کھلی ہیں اور لوگ آزادانہ طور پر سڑکوں اور گلیوں میں آتے جاتے ہوئے ہچکچا رہے ہیں، لیکن بفضل تعالیٰ کوئی حادثہ وغیرہ نہیں ہوا اور حالات پرسکون ہے۔ لیکن آج شام کو 5 بجے گج ناتھ سیوا کے کچھ نمائندے ہندو محلوں میں ایک اعلان کرتے پھر رہے ہیں۔ کیسا اعلان؟ میں نے سوال کیا۔ عجیب و غریب اعلان ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ دیوی بھوانی جوالا پور پر اسنان کرے گی اور رات ٹھیک 12 بجے جب چاند ٹیکا ٹیک آسمان کے بیچ پہنچے گا، بھوانی دیوی جوالا چوک پر براجمان ہوگی اور اس کے چرنوں میں دبے کی قربانی دی جائے گی، جسے وہ لوگ اپنی زبان میں بلی کہتے ہیں۔ ہندوؤں کو دعوت دی گئی ہے کہ بھوانی کا اسنان دیکھیں اور دبے کی قربانی میں حصہ لیں۔ ہندوؤں میں ایک بار پھر کھلبلی مچ گئی ہے اور کانا پوسیاں ہو رہی ہیں۔ آج رات 12 بجے؟ میں نے سوال کیا۔ جی شاہ صاحب، آپ نے مول چند کو یہ بات بتائی؟ بات تو سبھی کو پتہ چل گئی ہے۔ میرا خیال ہے کہ مول چند تو آپ کے پاس نہیں پہنچا۔ نہیں تو پھر آپ کا کیا ارادہ ہے؟ مداخلت کی جا سکتی ہے شاہ صاحب، پتہ نہیں یہ کیا چکر ہے، لیکن آپ کی اجازت کے بغیر نہیں۔ میرے پاس 60 بندوقیں ہیں، انہیں چلانے والے بھی موجود ہیں، کارتوسوں کا ذخیرہ ہے۔ اگر آپ حکم دیں تو جوالا پور پر ایک بھی ہندو کو نہ پہنچنے دیا جائے۔ کنور ریاست علی نے کہا اور میں نے ہنس کر ہاتھ اٹھا دیا۔ نہیں کنور صاحب، خون بہانے کا مقصد تو پورا ہو جائے گا نا گرج ناتھ کا۔ اگر ہم نے وہاں ایک بھی ہندو کا خون بہایا، ایسا نہ کریں، انہیں نفرت کی بجائے محبت دیں۔ آپ دیکھ لیجئے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ بھلا کس کافر کو خوشی ہے کسی انسان کا خون بہائے، لیکن یہ تعصب بڑھنا نہیں چاہیے شاہ صاحب، ورنہ ایک ایک مسلمان کٹ مرے گا۔ ہندوؤں کا تسلط نہیں ہونے دیں گے جوالا پور پر، یہ میں آپ سے عرض کیے دے رہا ہوں۔ نہیں ہوگا کنور صاحب، کوئی تسلط نہیں ہوگا کسی پر، آپ مطمئن رہے، اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ لوگ بالکل الگ تھلگ رہیں اس معاملے سے، بلکہ چاہے تو مسلمان بھی تماشا دیکھیں۔ آپ اطمینان رکھیے، وہاں پر کوئی بھی فساد نہیں ہوگا۔ آپ نے کہا، میں نے خلوص سے جان سے تسلیم کیا، بس یہی اطلاع دینے حاضر ہوا تھا، اجازت چاہتا ہوں۔ ریاست علی چلے گئے۔ اکرام نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، گویا معاملہ بھی سرد نہیں ہوا مسعود بھیا؟ سرد ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ گج ناتھ سیوک کی ان 3-4 دنوں کی خاموشی میری حیران کن تھی۔ اس نے کیسے برداشت کر لی اس بات کو کہ فسادات بند ہو جائیں؟ ویسے اسے پتہ تو چل گیا ہوگا کہ نفرت کے وہ پتلے وہاں سے نکال پھینک دیے گئے ہیں۔ وہ دونوں ہرکارے یقیناً وہاں پہنچ کر سے سب کچھ بتا چکے ہوں گے، جو اس وقت ہمارے قریب آئے تھے جب ہم نے جوالا پور سے پتلے نکال پھینکے تھے۔ میں نے اکرام سے کہا، رات کو اس وقت بھی ہم جوالا پور چوک پر پہنچیں گے جب یہ سارا کھیل ہوگا۔ اکرام نے آنکھیں بند کر کے گردن ہلا دی۔ ہم تقریباً 11:15 بجے مسجد کے دروازے سے باہر نکل آئے۔ چاروں طرف ہو کا عالم تھا۔ میں اور اکرام فاصلے طے کرتے ہوئے بلاخر جوالا پور چوک پہنچ کے جہاں مکمل خاموشی طاری تھی۔ عقیدت مند ہندو بہت پہلے سے وہاں جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اس وقت بھی صرف 11 بجے تھے، وہاں اچھا خاصا رش تھا، لیکن میں نے مسلمانوں کو بھی دیکھا، ذرا فاصلے پر کھڑے ہوئے تھے، کوئی کسی کام میں مداخلت نہیں کر رہا تھا۔ البتہ کچھ شر پسندوں کے چہروں پر شرارت کے آثار نظر آ رہے تھے۔ میں خود بھی خاموشی سے ان لوگوں میں شامل ہو گیا اور ایک جگہ رک کر صورتحال کا جائزہ لینے لگا۔ اچانک ہی مول چند کوئی 15-20 آدمیوں کے ساتھ جو ہاتھوں میں بندوقیں لیے ہوئے تھے وہاں پہنچ گیا، اور ٹھیک اس جگہ پہنچنے کے بعد جہاں پتلے گڑے ہوئے تھے، اس نے کھڑے ہو کر اپنے تمام بندوق بردار ساتھیوں کو نیم دائرے کی شکل میں پھیلا دیا، پھر بولا، بھائیو تم لوگ مجھے جانتے ہوگے، میں بابو مول چند ہوں، برسوں سے جوالا پور میں ہندو دھرم کی خدمت کر رہا ہوں۔ تم لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں دھرم سیوک نہیں ہوں۔ میں تم میں سے ایک ہوں اور تمہیں اپنے من کی ایک بات بتانا چاہتا ہوں، کیا تم سنو گے؟ ضرور کہو بابو مول چند، ہمیں تم پر اعتماد ہے، ہم تم پر بھروسہ کرتے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے کہا، مگر کچھ آوازیں ایسی بھی آئیں، بابو مول چند تم غدار ہو، تم بک چکے ہو، تم ڈرپوک ہو، تم کنور ریاست علی خان سے ڈر گئے ہو۔ مول چند گرج کر بولا، کون مائی کا لال ہے جو یہ جملے کہہ رہا ہے؟ پیٹ پیچھے چھپ کر جو من چاہے کہہ دو۔ ارے سامنے آؤ پاپیو، مجھے غدار کہہ کر تم اپنے باپ کو گالی دے رہے ہو۔ کون سی غداری کی ہے میں نے؟ ارے بے وقوفو، کالے جادو کے پھیر میں آ کر تم انسانوں سے شیطان بن گئے ہو۔ ذرا بتاؤ تو صحیح مجھے مہاراج، ہے کوئی یہاں کوئی پنڈت، کوئی دھرم سیوک؟ بھوانی دیوی تو ہماری بھی دیوی ہے،
اسے کالے جادو والوں نے کیسے اپنا بنا لیا؟ وہ گرج ناتھ سیوک جو جوالاپور کو مسلمانوں سے پاک کر کے اپنے کالے دھرم کی بنیاد رکھنا چاہتا ہے، کیا ہندو دھرم سے ہے؟ کیا تمہارا دھرم کالا ہے؟ بولو بے وقوفو، بھوانی مکنڈ، مایا مکنڈ اور ایسے ہی دوسرے نام دے کر کیا تمہیں کالے جادو والا نہیں بنایا جا رہا؟ کنتا بھوانی تو ہماری دیوی ہے، بھلا اس پر کالے دھرم کی چھاپ کیسے لگائی جا سکتی ہے؟ میں کہتا ہوں تمہارا اپنا ایک دھرم ہے، ہمارے ریت رواج ہیں، تم ان سب کو بھول کر کالے دھرم کے پجاری بنے جا رہے ہو۔ گندی کیچڑ کھاؤ گے، غلیظ پانی پیو گے، اس کے بعد اپنے آپ کو ہندو کہو گے؟ ارے کالے دھرم والوں کا تو کوئی دھرم ہی نہیں ہوتا، ان کے دھرم میں تو لوٹا چماری، بیروں اور شیروں ہوتے ہیں۔ بھلا ان کا ہندو مذہب سے کیا تعلق؟ سارے کے سارے اپنا دھرم چھوڑنے پر تل گئے ہو، آخر کس لیے؟ تم سب کالے جادو کے اثر میں آ گئے ہو، بے وقوفوں کی سی بات مت کرو۔ گرج ناتھ سیوک کالا جادوگر ہے، وہ تم سب کو الو بنا رہا ہے، بڑی مشکل سے بھائی چارہ قائم ہوا ہے۔ اگر بھوانی دیوی یہاں استان کرتی ہیں تو ہمیں اعتراض نہیں، اور نہ ہی ہمارے کسی مسلمان بھائی کو ہوگا، یہ تو مندر اور مسجد کا معاملہ ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا کالا دھرم یہاں استان کرتا ہے جو یہاں کے جوالاپور کے رہنے والوں کو نقصان پہنچا سکے تو ہم اس کا مقابلہ کریں گے، ہم اسے یہاں استان نہیں کرنے دیں گے۔ فقط نہیں ایک عجیب سا شور مچا اور لوگ گردنیں گھما گھما کر دیکھنے لگے۔ مول چند نے کچھ اور بھی کہا تھا لیکن اس کی آواز اس شور کی آواز میں دب گئی۔ میری نظریں بھی سامنے کی سمت اٹھ گئی، تب میں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ پورے دعوے اعتماد کے ساتھ کہا جا سکتا تھا کہ وہ پتھر ہی کا مجسمہ ہے، اس میں گوشت پوشت کی کوئی رمق نہیں ہے، اس کے پورے جسم سے مدھم مدھم آگ نکل رہی تھی، اور یہ پتھر کا مجسمہ جس کی لمبائی کوئی 9 فٹ تھی اور جس کی جسمانی ساخت عجیب و غریب، آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا جوالاپور چوک کی جانب آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بڑے بھیانک تاثرات تھے اور مجسمہ آگے بڑھتا ہوا جوالاپور کے عین درمیان آ کھڑا ہوا۔ لوگ خشک ہونٹوں پر زبان پھیر رہے تھے، پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ میں بھی اس کا جائزہ لے رہا تھا اور دل میں سوچ رہا تھا کہ گندے علوم کے بہت سے مظاہرے دیکھے ہیں میں نے۔ کالے جادو کے ماہر گندے عمل کرتے ہیں لیکن زیادہ تر چھپ کر، اس طرح ایک پوری آبادی کے سامنے خود کو ظاہر کرنے والا پہلا ہی دیکھا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ گرج ناتھ سیوک زیادہ قوت رکھتا ہے۔ اپنی معلومات کے مطابق میں نے سوچا کہ کیا وہ کھنڈولا ہے؟ ممکن ہے ایسا ہو۔ پھر میں نے دوسری بات سوچی اور میرے دل سے دعا نکلی، رب العزت، عزت و ذلت تیرے رحم و کرم کی بات ہے، یہاں کوئی ڈھکا چھپا معاملہ نہیں ہے۔ بیچارے مول چند نے زندگی داؤ پر لگا کر آج گرج ناتھ کے خلاف کچھ کہا ہے، اس کے خلاف اتنا کچھ کہہ کر اس نے اس کا غضب مول لے لیا ہے۔ اس نے مجھ پر تکیہ کیا اور بات یہاں صرف میری عزت اور مول چند کی زندگی کی نہیں ہے، تیرے بے شمار بندگان خطرے میں ہیں۔ اس شیطانی طاقت کے خلاف مجھے تیری مدد درکار ہے، ورنہ میں کیا ہوں؟ یہ تو خود جانتا ہے۔ اس وقت بہت سے عوامل یکجا ہو گئے ہیں، اندر سے ایک دم سکون کا سا احساس ابھرا، یوں لگا جیسے کسی نے دل پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ جادو کا مجسمہ چند لمحات شعائیں بکھیرتا رہا، پھر آہستہ آہستہ سرد ہو گیا۔ اب وہ صرف پتھر کا مجسمہ تھا۔ چند عقیدت مند ہندوؤں نے نعرے لگائے، وہ کنتا بھوانی کی جے جے کار کر رہے تھے۔ اچانک ہی پھر گلگلہ سا اٹھا اور جے بھوانی جے مایا مکنڈل کی آوازیں آنے لگی۔ میری نظریں پھر اسی طرف اٹھ گئی۔ ایک لمحے میں اندازہ ہو گیا کہ گرج ناتھ سیوک خود آیا ہے۔ اس کے چاروں طرف بیر اچھل کود رہے تھے اور وہ ان کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ گرج ناتھ کو ماننے والوں نے پھر نعرہ لگایا، جے سیوک مہاراج، جے سیوک بھوانی، جے بھوانی۔ گرج ناتھ نے اس نعرے کا جواب دیا اور پھر وہ سامنے آ گیا۔ ایک کالا مینڈا اس کے ساتھ تھا، نہایت تنومند، لمبے لمبے سینگوں والا۔ اس کے گلے میں ملائیں پڑی ہوئی تھی، وہ اس طرح جھوم رہا تھا جیسے اسے نشہ پلا دیا گیا ہو۔ اس کی زنجیر سیوک نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی۔ گرج ناتھ بھوانی کے مجسمے کے پاس آ کھڑا ہوا۔ اس نے پھر نعرہ لگایا، جے بھوانی جے مایا مکنڈل، جوالاپور کے دھرم واسیوں، مجھے جانتے ہو؟ میں گرج ناتھ سیوک ہوں، جوالاپور کے ہندو دھرم والوں کا سیوک۔ میں جوالاپور میں مایا مکنڈل کا بنانے والا ہوں، اور تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ سب کچھ میں نے اپنے لیے نہیں بنایا ہے، تمہارے لیے کر رہا ہوں، ہاں صرف تمہارے لیے۔ اس کے لیے میں نے جوالاپور کا چناؤ کیا ہے۔ وجہ ہے اس کی، کیا سمجھے؟ اس کی وجہ ہے، پہلے بھی تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں جوالاپور کو پورے بھارت ورش میں ایک ایسی آبادی بنانا چاہتا ہوں جہاں کے لوگوں کو باقی دیش والے دیکھیں تو جلن سے کلیجہ پکڑ کر رہ جائیں۔ جوالاپور کے گھر جیسے سونے کے گھر ہوں۔ مایا تمہارے چرنوں میں لوٹے گی اور یہ سب کچھ میں تمہیں دوں گا بھوانی کنڈل کے زیر اثر۔ جوالاپور کے ہندو دھرم والوں، میں نے تم سے کہا تھا کہ پکا بھوانی مکنڈل بنانے کے لیے ضروری ہے کہ یہاں کے ملیچھوں کا خاتمہ کر دیا جائے، ایک بھی مسلمان جوالاپور میں نہ رہے۔ یہ میرا نہیں تمہارا کام تھا، تمہیں سر انجام دینا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ تم نے کوشش تو کی مگر ناکام کوشش، کوئی کامیابی تمہیں نہ مل سکی۔ بھلا کامیابی کیسے ملتی جبکہ خود تمہارے بیچ غدار موجود ہیں؟ انہوں نے اپنے ہی بھائیوں کی گردن کاٹی ہے۔ جوالاپور کے دلیر واسیوں، یہ ملیچ جہاں بھی رہتے ہیں دھرتی کو ناپاک کرتے ہیں، ہماری گئیوں ماتا کا خون بہاتے ہیں، اسے کاٹ کر کھا جاتے ہیں، جانوروں کا گوشت بڑے آرام سے کھا پی لیتے ہیں، جبکہ ایک برا بھوانی مکنڈل بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ایسی باتیں نہ ہونے پائیں اور بھوانی مکنڈل ملیچوں سے پاک ہو۔ میں نے گہری نظروں سے سب کچھ دیکھا ہے، مجھے پتا ہے ہمارے بیچ غدار کون کون ہے، مگر ہم غدار کو ماریں گے نہیں، اس کی غداری اپنی موت آپ مر جائے گی جب بھوانی مکنڈل بن جائے گا۔ تو میں تم سے کہہ رہا تھا کہ غداری کر کے ہمارا کام روک دیا گیا ہے، ورنہ تھوڑے تھوڑے ہی کر کے صحیح سارے ملیچ مارے جاتے۔ ارے سرکار ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی، یہ سارے انتظامات تو میں نے کر لیے تھے۔ ایک طرف وہ کنور ریاست ہے جو زور لگائے ہوئے ہے، میں تو یہ دیکھ رہا تھا کہ تم لوگ کیا کرتے ہو۔
جب چاہوں اسے بھسم کر کے رکھ لوں گا، آگ لگا دوں گا اس کی حویلی میں، مگر میں نہیں کرنا چاہتا تھا یہ کام تم ہی کرو گے کیونکہ یہ تمہارا ہی کام ہے اور یہ ضروری بھی ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم غداروں پر، نام نہیں لوں گا کسی کا، وہ ملیشیوں سے رابطہ قائم کیے ہوئے ہیں، انہوں نے ایک ایسا کام کیا ہے اس جوالا پور چوک میں جو نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کی وجہ سے ہمارا کام رک گیا ہے۔ سنا ہے یہاں ایک مہاتما بھی آئی ہے جس نے بابو مول چند کے باغ پر قبضہ جما لیا اور وہاں کی پرانی مسجد میں اذان دیتی ہے، نماز پڑھتی ہے۔ ارے کسی جگہ بند ہو کر یہ سارے کام کرنا تو بچوں جیسی بات ہے، ہمت ہے تو کبھی گجناتھ سیوک کے سامنے آئے وہ، اور ہندو دھرم کا سیوک اسے یہ بتائے کہ مہانتا کیا ہوتی ہے۔ گھر میں تو کتا بھی شیر ہوتا ہے۔ میں تم لوگ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو بھائی چارہ کمیٹیاں بنی ہیں سب ڈھونگ ہے۔ مسلمانوں نے ہمیشہ ہی ہندوستان میں ہندوؤں کی کھوپڑیاں توڑی ہیں اور کبھی انہیں سر نہیں اٹھانے دیا۔ میں جانتا ہوں کہ تم میں سے کچھ لوگ ان مسلمانوں کی ساری کارروائیوں کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہم جوالا پور سے یہ تحریک شروع کرتے ہیں، اس کے بعد دیکھیں گے کہ اپنے دھرم رکشا کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ دولت سب کے پاس ہونی چاہیے اور اس کے بل پر بہت سے کام ہو جاتے ہیں۔ کسی کے باتوں میں نہ آئیو، کسی کی نہ سنیو، اپنا کام آہستہ آہستہ جاری رکھیو۔ میں نے اب ایک اور فیصلہ کیا، وہ یہ کہ اپنے بیروں کو تمہاری مدد پر لگاؤں گا، اس طرح تمہیں بزدلی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ میں نے اس لیے بھوانی ماتا کو تمہارے بیچوں بیچ بھیج دیا ہے، اب بھوانی ماتا خود تمہاری رکشا کرے گی۔ تمہیں جب بھی کوئی مشکل پیش آئے اس کے چرنوں میں چلے آنا، یہ تمہیں طاقت دے گی اور تمہارے لیے صحیح راستے منتخب کرے گی۔ جوالا پور کے لوگوں، کسی غدار کے پھیر میں مت آنا، ملیش ہمارے دوست یا بھائی ہو ہی نہیں سکتے، یہ ہمارے دشمن ہے اور جب بھی موقع ملے گا یہ تم پر وار کریں گے۔ ان سے ہوشیار رہنا، اپنا کام جاری رکھو، ان کا خون بہاتے رہو، تمہاری منزل تمہارے سامنے آ جائے گی۔ جے بھوانی، جے بھوانی۔ اس نے ایک بیر کو اشارہ کیا اور وہ ایک چنڈول یہ سامنے آ گیا۔ گرج ناتھ سیوک نے چنڈول میں ہاتھ ڈال کر مٹھی بھر اشرفیاں اٹھائیں اور سونے کی اشرفیاں بھوانی کے مجسمے پر اچھال دی۔ اس کے بعد وہ چنڈول میں ہاتھ ڈال کر سونے کی اشرفیاں اچھالتا رہا اور اچھا خاصا ہنگامہ برپا ہو گیا۔ لوگ یہ اشرفیاں لوٹ رہے تھے، اب ان میں کون ہندو تھا کون مسلمان اس کا اندازہ لگانا مشکل تھا، سب لوٹ مار میں لگے ہوئے تھے۔ پھر چنڈول خالی ہو گیا تو گرج ناتھ سیوک نے کہا، بس اب پیچھے ہٹ جاؤ، ہم بھوانی ماتا کے چرنوں میں اس مینڈے کی بلی دے رہے ہیں۔ بھوانی ماتا کے چرنوں کو پہلے جاندار کا خون دے کر ہم اسے امر کر دیں گے، اس کے بعد تم لوگ کے لیے کوئی مشکل نہ رہے گی۔ لوگ پیچھے ہٹ گئے، شراب کے نشے میں جھومتے ہوئے مینڈے کو زنجیر سے آزاد کر دیا گیا۔ چار آدمی جن کے ہاتھوں میں نیزے تھے، جن کی نیاں چاندنی میں سونے کی مانند چمک رہی تھی، چاروں سمت کھڑے ہو گئے۔ مینڈا سر جھکائے کھڑا ہوا تھا۔ پختنی گرج ناتھ سیوک نے دونوں ہاتھ بلند کیے اور ان چاروں بلم والوں نے بلم سیدھے کر کے مینڈے پر دے مارے۔ میں مینڈے کو دیکھ رہا تھا، گرج ناتھ سیوک کو پہلے ہی مرحلے پر ناکامی سے دوچار ہونا چاہیے تھا، ورنہ یہاں سے اس کی بات لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جاتی اور شاید اس کے بعد مسلمانوں کے خلاف ایسے فسادات ہوتے جو اب تک جوالا پور میں نہیں ہوئے تھے۔ میری دلی آرزو تھی کہ گرج ناتھ سیوک یہیں سے ناکام ہونا شروع ہو جائے، اور میں امید و بیم کے عالم میں مینڈے کو دیکھ رہا تھا۔ چاروں نیزے پوری قوت سے مینڈے کے جسم کی طرف بڑھے اور اس کے جسم سے ٹکرائے، لیکن پھر یہ بھی دیکھا گیا کہ ان کی نیاں مڑ گئیں اور اس طرح بے اثر ہو کر نیچے گر پڑے کہ مینڈے کے جسم پر جنبش بھی نہ ہوئی۔ گرج ناتھ سیوک کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا، لوگوں میں بھی بنبناہٹیں ہونے لگی تھی۔ گرج ناتھ سیوک متغیرانہ انداز میں آگے بڑھا، اس نے ایک نیزے کو اٹھا کر اس کی انی کو دیکھا، پھر نیزے پھینکنے والوں کو، وہ خود بھی حیران و پریشان کھڑے ہوئے تھے۔ اس کے بعد اس نے دوسرا نیزہ اٹھا کر دیکھا، پھر چاروں طرف گھورنے لگا۔ اچانک اس نے فضا میں ہاتھ بلند کیا اور چوڑے لوہے کی ایک چمکدار تلوار اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ اس نے تلوار کی دھار دیکھی اور پھر اسے قبضے سے پکڑ کر مینڈے کے چاروں طرف ایک چکر لگایا۔ وہ تلوار کی نوک مینڈے کے جسم پر جگہ جگہ چبوتا جا رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے مینڈے کے بائیں سمت رک کر تلوار بلند کی، جے بھوانی کا پرزور نعرہ لگایا اور تلوار پوری قوت سے مینڈے کی گردن پر دے ماری، لیکن تلوار کا بھی یہی حشر ہوا۔ گردن جیسے فولاد کی بنی ہوئی تھی، تلوار اس طرح اچھٹی کے گرج ناتھ سیوک کے ہاتھوں ہی سے نکل گئی اور وہ دو قدم پیچھے ہٹ کر حیران نگاہوں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ تمام لوگوں پر سکوت طاری تھا۔ گرج ناتھ سیوک کے بیر زمین پر بیٹھ گئے تھے اور گرج ناتھ سیوک شرمندہ نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اب میرا آگے بڑھنا ضروری تھا کیونکہ یہی وقت تھا کہ لوگوں کو اس کے بارے میں سمجھا دیا جاتا۔ میں چند قدم آگے بڑھ کر سامنے آ گیا اور بہت سی نگاہیں میری جانب اٹھ گئیں۔ میں نے ٹھہری ہوئی آواز میں کہا، جوالا پور کے انسانوں، میں کسی دین اور کسی دھرم کا نام نہیں لوں گا کیونکہ دین دھرم کا پتہ انسان کو اس دنیا میں آنے کے بعد چلتا ہے۔ جو مسلمان کے گھر پیدا ہو جائے وہ مسلمان ہوتا ہے، جو ہندو گھرانے میں جنم لے وہ ہندو ہوتا ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ دھرم کا رشتہ وہیں سے چل پڑتا ہے اور ہم اپنے آپ کو ہندو یا مسلمان کہتے ہیں۔ بے شک مذہب اسلام مسلمانوں کا دین اس کائنات کے لیے مکمل ہے، لیکن ہمارے دین نے ہم سے یہ بھی کہا ہے کہ کسی دوسرے مذہب کو برا نہ کہو، کیونکہ مذہب سب سے پہلے انسانیت کا سبق دیتے ہیں۔ تم سب ایک ہی ساخت رکھتے ہو، یہ ساخت انسانی ساخت ہے۔ بے شک اپنے مذہب کے افکار الگ الگ ہیں، لیکن کوئی بھی مذہب انسانیت کا دشمن نہیں ہوتا، انسانیت کو نقصان پہنچانے کا سبق نہیں دیتا۔ میں وہ ہوں جس کے بارے میں ابھی تمہیں گرج ناتھ سیوک نے بتایا۔ میں کوئی دھرماتما نہیں ہوں، بس ایک انسان ہوں اور انسان ہی رہنے کا سبق دے رہا ہوں۔
خون بہ رہا ہے، ہندو کا ہو یا مسلمان کا، گھر جل رہے ہیں، عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، بچے یتیم ہو رہے ہیں۔ یہ سب کے سب پہلے انسان ہیں، اس کے بعد ان کے دھرم شروع ہوتے ہیں۔ لیکن کالے جادو کا کوئی دھرم نہیں ہوتا، یہ صرف انسانیت کو نقصان پہنچانے کے لیے ہے۔ جیسا ابھی مول چند نے کہا کہ کالا دھرم کوئی دھرم نہیں ہوتا، یہ انسان کا نہیں شیطان کا دھرم ہے، اور اگر تم شیطان سے یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہیں فائدہ پہنچائے گا تو یہ تمہاری بھول ہے۔ میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ گج ناتھ سیوک کالا علم رکھتا ہے، گندا علم، اور یہ گندگی تمہارے دھرم میں بھی نہیں ہے۔ کیا جوالا پور کے تمام ہندو سونے کے انبار کے حصول کے لیے اپنا دھرم چھوڑ رہے ہیں اور کالا دھرم اختیار کر رہے ہیں؟ اس کا نتیجہ جانتے ہو؟ نرک اور سورگ کا تصور تو تمہارے ہاں بھی موجود ہے۔ اچھے کام سورگ میں لے جاتے ہیں اور گندے کام نرکی بنا دیتے ہیں۔ تم نرکی کیوں بننا چاہتے ہو؟ یہ کالے علم کا ماہر ہے، کالے جادو کی حکومت قائم کرنا چاہتا ہے، جو بہرطور جوالا پور میں کبھی نہیں ہوگی۔ یہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں، اور یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ جو انتہا پسند اور دولت کے لالچی اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، وہ کبھی اس دولت کو استعمال کرنے کے لیے زندہ نہیں رہیں گے۔ یہ دیکھ لو، یہ ہے اس کی بھوانی دیوی اور یہ ہے اس کی بلی جو وہ دے رہا ہے۔ یہ میڈا کبھی قتل نہیں کیا جا سکے کیونکہ اسے شیطان کے نام پر قربان کیا جا رہا ہے۔ میں تمہیں عقل دیتا ہوں، اپنے اپنے گھروں کو جاؤ، اس کے منہ پر تھوک دو، یہ کالا جادوگر ہے، یہ صرف تمہیں نقصان پہنچائے گا، یہ میڈا کبھی نہیں مرے گا۔ چل گرجنا سیوک، اب تو کچھ اور کوشش کر، اپنے آپ کو آزما لے، میں تجھے بتاؤں کہ تیری شکتی کتنی ہے۔ وقتاً ہی گرجنا سیوک سنبھل گیا، اس نے میرے سر سے پاؤں تک گھورتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے رے، ٹھیک ہے، سوچ رہا تھا ذرا تیری خیر خبر بھی لوں، چل اچھا ہوا، گیدڑ کی موت اسے شہر میں لے ہی آئی۔ تو کہتا ہے کہ بلی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے رے، ٹھیک ہے، بلی تو بعد میں ہوگی، پہلے تو اپنی بلی کے لیے تیار ہو جا۔